بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج ہم جانیں گے فرعون کا اعلان، مصریوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر، فرعون کا ڈوبنا اور سمندر کا پھٹنے کے بارے میں۔ تو ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ دوستوں، جب فرعون اور اس کے سرداروں کو موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے میں ناکامی ہوئی تو فرعون نے اپنی قوم سے اعلان کیا کہ اے قوم، کیا میں مصر کے تاج و تخت کا مالک نہیں ہوں؟ میری حکومت کے قدموں کے نیچے کیا یہ نہریں نہیں بہہ رہی ہیں؟ کیا تم میرے اس جلال کو نہیں دیکھتے؟ اب بتاؤ، کیا میں بلند و بالا ہوں یا جس کو نہ عزت نصیب اور جو بات بھی صاف نہ کر سکتا ہو؟ اگرچہ اپنے خدا کے یہاں عزت والا ہے تو کیوں اس یعنی آسمان سے سونے کے کنگن نہیں گرتے، یا فرشتے ہی اس کے سامنے پر باندھ کر کھڑے نہیں ہو جاتے؟ دوستوں، مصریوں پر کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر ٹوٹا، آئیے جانتے ہیں۔ الغرض، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رشد و ہدایت کا فرعون اور اس کے سرداروں پر مطلق اثر نہیں ہوا، اور کچھ کو چھوڑ کر عام مصریوں نے بھی انہی کی پیروی کی، اور صرف یہی نہیں بلکہ فرعون کے حکم سے بنی اسرائیل کی نریدہ اولاد یعنی لڑکے قتل کیے جانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین و تذلیل ہونے لگی، اور فرعون نے اپنے رب اور معبود ہونے کی زور شور سے تبلیغ شروع کر دی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ فرعون کو اطلاع کر دو کہ اگر تمہارا یہی طور طریقہ رہا تو بہت جلد تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ چنانچہ انہوں نے جب اس پر بھی دھیان نہ دیا تو اب ایک کے بعد ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب آنے لگے۔ یہ دیکھ کر فرعون اور اس کی قوم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کسی ایک شکل ظاہر ہوتا تو فرعون اور فرعون کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کرنے لگتی، اچھا ہم ایمان لے آئیں گے تو اپنے خدا سے یہ دعا کر کہ اب عذاب جاتا رہے، اور جب وہ عذاب جاتا رہتا تو پھر سرکشی اور نافرمانی پر اتر آتے۔ پھر عذاب جب دوسری شکل میں آتا تو کہتے کہ اچھا ہم بنی اسرائیل کو آزاد کر کے تیرے ساتھ روانہ کر دیں گے، دعا کر کہ یہ عذاب ختم ہو جائے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو پھر مہلت مل جاتی اور عذاب ختم ہو جاتا تو پھر اسی طرح مخالفت پر اتر آتے، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور سے الگ الگ قسم کے نشان ظاہر ہوئے، اور فرعون کی قوم کو بار بار مہلت دی جاتی رہی۔ قرآن ان 7 عذاب کی نشانیوں کا اس طرح ذکر کرتا ہے، اور ہم نے پکڑ لیا فرعون والوں کو اکالوں میں اور میووں کے نقصان میں تاکہ وہ نصیحت مانے، پھر ہم نے بھیجا ان پر طوفان اور ٹڈی، چچڑی اور میڈک اور خون، بہت سی نشانیاں الگ الگ دیں۔ ان آیتوں میں بیان کی گئی نشانیوں میں جوں اور میڈک کے بارے میں تفسیر لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ان چیزوں کی یہ حالت تھی کہ بنی اسرائیل کے کھانے پینے، پہننے اور برتنے کی کوئی چیز ایسی نہ تھی جس میں یہ نظر نہ آتے تھے۔ اور خون کے بارے میں لکھا ہے کہ نیل ندی کا پانی لہو کے رنگ ہو گیا تھا، یعنی خون کا رنگ ہو گیا تھا، اور اس کے مزے نے اس کا پینا مشکل کر دیا تھا۔ پانی میں مچھلیاں تک مر گئی تھیں۔ دوستوں، کمل ڈکشنری کے اعتبار سے بہت معنی رکھنے والا لفظ ہے۔ ان تمام معنی کی جانچ پڑتال اس طرح ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں پر یہ عذاب نازل فرمایا کہ انسانوں پر جوئیں مسلط کر دی، کھانے پینے کی چیزوں میں چھوٹی مکھیوں کو پھیلا دیا، ان جانوروں میں ہلاک کرنے والا کیڑا پیدا کر دیا، اناج اور غلے میں سرسری پیدا کر دی۔ ان سب ہلاک کرنے والے کیڑوں کو قرآن نے ایک لفظ کمل سے تعبیر کیا ہے۔ بنی اسرائیل کا مصر سے لوٹنا اور روانگی کے بارے میں دوستوں اب ہم جانیں گے۔
جب معاملہ اس حد تک پہنچ گیا کہ عذاب کی باتیں بھی فرعون اور فرعون کی قوم پر اثر نہ کر سکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب وقت آ گیا کہ تم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی سرزمین کی طرف لے آؤ۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات لال ساگر کے راستے پر ہو لیے، اور روانہ ہونے سے پہلے مصری عورتوں کی زیورات اور قیمتی چیزیں جو ایک تہوار میں ادھار لیے تھے وہ بھی واپس نہ کر سکے کہ کہیں مصریوں پر اصل حال نہ کھل جائے۔ دوستوں، اب ہم جانیں گے فرعون کا ڈوبنا، یعنی کیسے ڈوبا وہ۔ دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی اور فرمایا، ڈرو نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، وہ تم کو نجات دے گا اور تم ہی کامیاب ہوگے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا کرنے لگے۔ اللہ کی وصی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو پانی پر مارو تاکہ پانی پھٹ کر بیچ میں راستہ نکل آئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب انہوں نے سمندر پر اپنا عصا یعنی لاٹھی مارا تو پانی پھٹ کر دونوں طرف دو پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور بیچ میں راستہ نکل آیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے تمام بنی اسرائیل اس میں اتر گئے اور سوکھی زمین کی طرح اس سے پار ہو گئے۔ فرعون نے یہ دیکھا تو اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، یہ میری کرشمہ سازی ہے کہ بنی اسرائیل کو تم جا پکڑو، اس لیے بڑھے چلو۔ چنانچہ فرعون اور اس کی پوری قوم بنی اسرائیل کے پیچھے اسی راستے پر چل پڑی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرشمہ سازی دیکھیے کہ جب بنی اسرائیل کا ہر آدمی دوسرے کنارے پر سلامتی کے ساتھ پہنچ گیا تو پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پھر اپنی اصلی حالت پر آ گیا، اور فرعون اور اس کی تمام فوج جو ابھی بیچ میں ہی تھی ڈوب گئی، فنا ہو گئی۔ جب فرعون ڈوبنے لگا اور عذاب کے فرشتے سامنے نظر آنے لگے تو پکار کر کہنے لگا، میں اسی ایک خدا پر جس کا کوئی شریک نہیں ایمان لاتا ہوں، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ مگر یہ ایمان چونکہ حقیقی ایمان نہ تھا بلکہ پچھلے فریب کاریوں کی طرح نجات حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ایک ڈاواں ڈول بات تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب ملا۔ اب یہ کہہ رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے جب اقرار کا وقت تھا اس میں انکار اور خلاف ہی کرتا رہا، اور حقیقت میں تو فساد پیدا کرنے والوں میں سے ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ تو مسلمین میں سے نہیں بلکہ فساد پیدا کرنے والوں میں سے ہے۔ حقیقت میں فرعون کی یہ پکار ایسی پکار تھی جو ایمان لانے اور یقین حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ لینے کے بعد اضطراری اور بے اختیاری کی حالت میں نکلی تھی، اور عذاب کے دیکھنے کے وقت ایمان و یقین کی یہ صدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ تھی، جس کا ذکر پہلے ویڈیو میں آپ لوگ سن چکے ہیں۔ بس یہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک اپنی ہلاکت اور عذاب کو آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، بے شک تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ اس موقع پر فرعون کی پکار پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور سے یہ بھی جواب دیا گیا کہ آج کے دن ہم تیرے جسم کو ان لوگوں کے لیے جو تیرے پیچھے آنے والے ہیں نجات دیں گے کہ وہ یعنی عبرت کا نشان ہے۔ دوستوں، اب ہم فرعون کی لاش کے بارے میں جانیں گے۔ مصر واد کے مصری چڑیا گھر میں ایک لاش آج تک محفوظ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سمندر میں ڈوبے رہنے کی وجہ سے اس کی ناک کو مچھلی نے کھا لیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لاش موسیٰ کے فرعون یا پھر رمیسس کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانے۔ بہرحال یہ عام و خاص کی تماشا گاہ ہے۔
اس کے بارے میں فرانس کے مشہور ڈاکٹر مورس بکائے کی دلچسپ داستاں یہاں تفصیل میں پڑھے، جو ڈاکٹر بکائے کے ایمان لانے کی وجہ بھی بنی ہے۔ دوستوں، قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے روانہ ہونے، فرعون کے ڈوبنے اور بنی اسرائیل کی نجات کے واقعے کو بہت تھوڑے میں بیان کیا ہے، اور اس نے صرف ضروری حصوں کا ہی ذکر کیا ہے۔ البتہ اس سے متعلق عبرت، نصیحت، بصیرت، معجزت کے معاملے تھوڑا تفصیل کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور پھر دیکھو ہم نے موسیٰ پر وحی بھیجی تھی کہ اب میرے بندوں کو راتوں رات مصر سے نکال لے جا، پھر سمندر میں اس کے گزرنے کے لیے خشکی کا راستہ نکال لے۔ مجھے نہ تو پیچھا کرنے والوں کا ڈر ہوگا اور نہ کسی طرح کا خطرہ۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل گئے تو فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ اس کا پیچھا کیا، پس پانی کا ریلا یعنی جیسا کچھ ان پر چھانے والا تھا چھا گیا، یعنی جو کچھ ان پر گزرنی تھی گزر گئی، اور فرعون نے اپنی قوم پر یعنی نجات کا راستہ گم کر دیا، تو انہیں سیدھا راستہ نہ دکھایا۔ اور اس طرح یعنی اے پیغمبر، تیرے پروردگار کا پسندیدہ فرمان بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا کہ ہمت و ثبات کے ساتھ جمے رہے تھے، اور فرعون اور اس کا گروہ اپنی طاقت و شوکت کے لیے جو کچھ بناتا رہا تھا اور جو کچھ عمارتوں کی بلندیاں اٹھائی تھی، وہ سب درہم برہم کر دی اور برائی کرنے لگے۔ وہ اور اس کی فوج ملک میں ناحق اور سمجھے کہ وہ ہماری اور پھر کر نہ آئیں گے۔ پھر پکڑا ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو، پھر پھینک دیا ہم نے اس کو دریا میں، سو دیکھ لے کیسا انجام ہوا گنہگاروں کا۔ دوستوں، بہت سے چھوڑ گئے باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور گھر عمدہ اور آرام کا سامان جس میں باتیں بنایا کرتے تھے، یوں ہی ہوا اور وہ سب ہاتھ لگا دیا ہم نے ایک دوسری قوم کے۔ پھر نہ رویا ان پر آسمان اور زمین، اور نہ ملی ان کو ٹیل اور دخان۔ دوستوں، قرآن مجید صاف کہتا ہے کہ لال ساگر میں فرعون کے ڈوبنے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نجات ملنے کا یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید میں ایک بڑا ہی شاندار معجزہ تھا، جس نے مادی قہرمانیت اور سامانے استبدادیت کو ایک لمحے میں ہرا کر مظلوم قوم کو ظالم قوم کے پنجے سے نجات دلائی۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے تمام ساتھیوں کو نجات دی، پھر دوسروں کو یعنی ان کے دشمنوں کو ڈبو دیا۔ بے شک اس واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا زبردست نشان یعنی معجزہ ہے، اور ان میں اکثر ایمان نہیں لاتے اور اقرار نہیں کرتے، اور بے شک تیرا رب ہی سب پر غالب اور رحمت والا ہے۔ دوستوں، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل پر من و سلویٰ کی بارش اور ان کی ناشکری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔